آج ہم ایک بہت ہی م، گہرے خطبے پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو ایک مکمل کائناتی نظریہ ہے، ایک پورا فلسفہ، ایک ایسا سفر جو خدا کے ناقابل بیان تصور سے شروع ہوتا ہے۔ اور مکہ کی گلیوں میں ایک ٹھوس عبادت پر ختم ہوتا ہے۔ جی، تو اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خطبہ ان دو انتہاؤں یعنی تجرید اور عمل کو جوڑتا کیسے ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ یہ خطبہ ایک بہت بڑے کینوس پر کام کرتا ہے۔ یہ صرف عقائد کی فہرست نہیں، بلکہ ایک پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ خطبے کا آغاز خدا کی حمد سے ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عام تعریف نہیں ہے۔ جی نہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ بیان کرنے والے اس کی خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ تو ایک بہت ہی مطلق آغاز ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اس کا فلسفیانہ رنگ واضح ہوتا ہے۔ خطبے کے مطابق دین کی ابتدا خدا کو پہچاننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پہچان کیسے ہوگی؟ وہ کہتا ہے کہ پہچان کا کمال اس کی وحدانیت کو ماننا ہے، اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر وحدانیت کا کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اس کے لیے صفات کی نفی کی جائے، یعنی اسے انسانی صفات سے پاک سمجھا جائے۔ اچھا، یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ صفات کی نفی؟ جی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب جب ہم کہتے ہیں خدا علم والا ہے یا قدرت والا ہے، تو یہ بھی تو ایک صفت ہے۔ بالکل، ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں یہ سیب میٹھا ہے، تو سیب اور اس کی مٹھاس دو الگ چیزیں ہیں۔ سیب ایک ذات ہے اور مٹھاس اس کی صفت۔ خطبے کا نقطہ یہ ہے کہ خدا کے معاملے میں ایسی دو ہی نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، کوئی حصے نہیں ہو سکتے۔ وہ اور اس کا علم ایک ہی حقیقت ہیں۔ وہ علم والا نہیں، وہ خود علم ہے۔ اچھا، تو یہ زبان کی محدودیت کو توڑنے کی کوشش ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ خدا کو انسانی تصورات کے پیمانوں میں نہیں ماپا جا سکتا۔ تو یہ تصور کہ خدا کی ذات کے لیے صفات کی نفی کی جائے، یہ تو ایک طرح سے ہمارے سمجھنے کی ہر کوشش کو چیلنج کرتا ہے۔ جی، یہ ایک قسم کی نہیں، اسے ایسے سمجھیں کہ یہ بتانے کے بجائے کہ خدا کیا ہے، یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ وہ کیا نہیں ہے۔ اچھا، وہ کسی چیز سے بنا نہیں، وہ کسی وقت میں پیدا نہیں ہوا، وہ کسی جگہ پر محدود نہیں۔ خطبے میں یہ تضادات اسی لیے استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے وہ جملہ کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر جسمانی قربت کے بغیر۔ اور ہر چیز سے مختلف ہے مگر جسمانی علیحدگی کے بغیر۔ یہ جملے ہمارے ذہن کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ ہم اپنی محدود سوچ سے باہر نکلیں۔ واہ، اچھا، تو اس تجریدی اور انتہائی فلسفیانہ تصور کے بعد خطبہ ہمیں ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتا ہے، کائنات کی تخلیق کی کہانی۔ جی، اور یہ منتقلی بہت اہم ہے۔ یہ تجریدی تصور کو ایک ٹھوس حقیقت سے جوڑتی ہے۔ اور یہ بہت ہی منظر کشی سے بھرپور ہے۔ فضا کی وسعتیں، آسمان کی بلندیاں اور طوفانی لہروں والا پانی۔ تخلیق کا عمل بھی بڑے ڈرامائی انداز میں بیان ہوا ہے۔ پانی کو ایک تیز ہوا پر لادا گیا، اور پھر ہوا نے پانی کو ایسے متھا جیسے دہی متھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سطح جھاگ سے بھر گئی۔ اور پھر اسی جھاگ سے 7 آسمان۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت شاعرانہ تصویر ہے۔ مطلب آج کے سائنٹیفک دور میں کوئی اسے کیسے سمجھے گا؟ یہ تو ایک قدیم کہانی لگ سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، اس متن کا مقصد کوئی سائنسی تفصیل دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مقصد عظمت اور قدرت کا احساس دلانا ہے۔ جھاگ سے آسمان بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے لیے عظیم ترین چیزیں بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کسی بے وقات چیز سے کچھ بنانا۔ اچھا نکتہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تخلیق بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی تجربے کے استعمال کے ہوئی۔ مطلب یہ کہ خدا کو کائنات بنانے کے لیے کسی پروٹوٹائپ یا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ تو کمال کی منظر کشی ہے، بغیر ستونوں کے چھت اور رکی ہوئی لہر۔ یہ ہمارے روزمرہ کے فزکس کے قوانین کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ جی، اچھا، تو کائنات کا یہ عظیم الشان سٹیج تو تیار ہو گیا، لیکن اس سٹیج پر اداکار کون ہے؟ خطبے کے مطابق انسان سے پہلے بھی یہاں مخلوق موجود تھی۔ بالکل، کائنات کے بعد فرشتوں کا ذکر آتا ہے اور انہیں مکمل اطاعت اور بندگی کی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
کچھ ہمیشہ سجدے میں ہیں، کچھ ہمیشہ رکوع میں۔ جی، وہ نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، وہ خالصتاً خدا کے حکم کی تعمیل کرنے والی مخلوق ہے۔ اور ان کے کردار بھی بہت بڑے پیمانے پر بیان کیے گئے ہیں، پیغام رساں، محافظ۔ جنت کے نگہبان۔ ان کی جسامت کا بیان بھی بہت متاثر کن ہے۔ جی، کہ ان کے قدم زمین کی گہرائیوں میں ہیں اور گردنیں آسمانوں سے بھی بلند ہیں۔ یہ ان کی کائناتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ان فرشتوں کے سامنے کہانی کا مرکزی کردار سٹیج پر آتا ہے، انسان، حضرت آدم کی تخلیق۔ اور اس کا بیان بھی گہری علامات سے بھرا ہوا ہے۔ خدا نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، سخت، نرم، میٹھی اور کھاری۔ جی، یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ یہ صرف ایک تخلیق کی کہانی نہیں، یہ تو انسانی نفسیات کا ایک نقشہ ہے۔ بالکل، ہم سب کے اندر یہ سارے عناصر موجود ہیں۔ تھوڑی سختی، تھوڑی نرمی، تھوڑا کھارا پن اور تھوڑی مٹھاس۔ جی، اور خطبہ اس بات کو واضح بھی کرتا ہے۔ مختلف رنگوں کی مٹی، متضاد خصوصیات جیسے گرمی، سردی، نرمی اور سختی، غم اور خوشی، یہ انسانی شخصیت کی پیچیدگی کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم کوئی سادہ مخلوق نہیں ہیں، ہم تضادات کا مجموعہ ہیں۔ بالکل۔ پھر وہ مشہور واقعہ آتا ہے جب فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب نے حکم مانا سوائے ابلیس کے۔ اور خطبہ کہتا ہے کہ اس پر تکبر غالب آ گیا۔ اس نے اپنی تخلیق یعنی آگ کو آدم کی تخلیق یعنی مٹی سے برتر سمجھا۔ یہاں سے انسانی کہانی کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ جی، ابلیس کو ایک معلوم دن تک مہلت دی جاتی ہے اور آدم کو جنت میں رکھا جاتا ہے، لیکن ایک دشمن سے خبردار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک آزمائش کا آغاز ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب خطبہ کہتا ہے کہ ابلیس کو معلوم دن تک مہلت دی گئی تاکہ انسان کی آزمائش ہو، تو یہ خدا کے منصوبے میں برائی کے کردار کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا مذہبی اور فلسفیانہ سوال ہے۔ خطبہ براہ راست اس کی وضاحت تو نہیں کرتا، لیکن کہانی کے ڈھانچے سے ایک اشارہ ملتا ہے۔ وہ کیا؟ مہلت دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس دنیا میں خیر اور شر دونوں کو کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ برائی کے وسوسوں کے باوجود اچھائی کا انتخاب کرے۔ بالکل، ابلیس کی موجودگی اس انتخاب کو حقیقی اور بامانی بناتی ہے۔ بغیر آزمائش کے کامیابی کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اور پھر جنت سے نکلنے کا واقعہ بھی بڑے نفسیاتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس نے آدم کے یقین کو تذبذب میں اور خوشی کو خوف میں بدل دیا۔ جی، یہ صرف ایک حکم کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی جنگ ہارنے کی کہانی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا نے آدم کو توبہ کا موقع دیا، انہیں اپنی رحمت کے کلمات سکھائے۔ تو یہ مایوسی کے بجائے امید کا پیغام ہے۔ جی، زمین پر بھیجا جانا محض سزا نہیں، بلکہ ایک نئے مقصد کا آغاز ہے۔ تو آدم کے زمین پر آنے کے بعد کیا انسان کو تنہا چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، خطبہ واضح کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے آدم کی اولاد سے ہی انبیاء کا انتخاب کیا۔ اور ان نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ ان کا کام لوگوں سے ان کی فطرت کا عہد پورا کروانا تھا، یعنی انسانوں کو وہ باتیں یاد دلانا جو ان کی فطرت میں پہلے سے موجود ہیں۔ اور دوسرا ان کے سامنے عقل کے پوشیدہ خزانوں کو کھولنا۔ یہ ایک شاندار جملہ ہے۔ واقعی، مطلب ہدایت باہر سے تھوپی جانے والی چیز نہیں، بلکہ انسان کے اندر موجود عقل اور فطرت کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ یہ سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا۔ یہ خدا کی طرف سے مسلسل رابطے اور رہنمائی کی ضمانت ہے۔ جی، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ خطبے میں اس وقت کے عرب معاشرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ لوگ گمراہی میں تھے، اور ان کا کردار ان سب کو ایک مرکز پر جمع کرنا اور جہالت سے نکالنا تھا۔ صحیح، اور ان کی میراث کے طور پر قرآن کا ذکر ہے۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ لیکن اس میں کتاب اور سنت کے تعلق کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات کہی گئی ہے۔ جی، متن کہتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کتاب یعنی قرآن میں فرض لگتی ہے، لیکن سنت اس کی منسوخی بتاتی ہے۔ اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جی، یا سنت میں واجب ہوتی ہے اور کتاب اس میں رعایت دیتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینا کافی نہیں۔ جی بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اس کے لیے نبی کی عملی زندگی یعنی سنت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو سنت ایک طرح سے اس کتاب کی عملی تشریح ہے۔ صحیح، وہ بتاتی ہے کہ اس متن کو زندگی میں لاگو کیسے کرنا ہے۔ یہ شریعت کی گہرائی کو تسلیم کرتا ہے۔ اچھا،
تو اس خطبے نے ہمیں ایک مکمل نظریاتی فریم ورک دیا ہے، خدا کا تصور، کائنات، ہدایت۔ لیکن کیا یہ سب صرف نظریاتی باتیں ہیں؟ نہیں، اور یہیں پر حج کا ذکر آتا ہے۔ تو اس سب کے بعد ایک دم سے حج کا ذکر، یہ تھوڑی اچانک چھلانگ نہیں لگتی؟ کائنات کی تخلیق سے سیدھا ایک مخصوص عبادت کی طرف لگتی ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر ہے۔ یہ ایک طرح سے اس سارے نظریے کا عملی نچوڑ ہے۔ وہ کیسے؟ حج کو لوگوں کے لیے ایک مرکز یعنی قبلہ کہا گیا ہے۔ یہ خدا کی عظمت کے سامنے جھکنے کی ایک اجتماعی علامت ہے۔ جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی مرکز کی طرف رخ کر کے ایک ہی کلمات ادا کرتے ہیں تو یہ اس توحید کا عملی مظاہرہ بن جاتا ہے جس کا ذکر خطبے کے شروع میں ہوا تھا۔ تو یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک طرح سے پوری تخلیق کی کہانی کا اعادہ ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں۔ متن کہتا ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ انبیاء کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور عرش کے گرد موجود فرشتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جی، یہ انسان کو اس کی کائناتی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ یہ نظریے کو عمل میں ڈھالنے کا عروج ہے۔ اور آخر میں قرآن کی وہ آیت نقل کی گئی ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جی، یہ اس پوری بحث کو ایک حتمی حکم پر ختم کر دیتا ہے۔ تو آج ہم نے اس خطبے کے ذریعے واقعی ایک مکمل سفر طے کیا، خدا کی تجریدی ذات سے لے کر کائنات اور انسانیت کی تخلیق تک، پھر انبیاء کے ذریعے رہنمائی، اور آخر میں حج جیسی ایک ٹھوس عملی عبادت تک۔ بالکل، یہ ایک مکمل نظام فکر ہے جو نظریہ اور عمل کو ایک ساتھ پروتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ خطبہ سب سے زیادہ آفاقی اور تجریدی تصورات سے شروع ہوتا ہے، یعنی خالق کی فطرت سے؟ جی، اور سب سے زیادہ مخصوص اور ٹھوس اعمال یعنی ایک خاص مقام کی زیارت پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ساخت یعنی تجریدی سے ٹھوس کی طرف کا یہ سفر عقیدے اور عمل کے تعلق کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم ترین سچائیوں کی پہچان آخرکار ہمارے جسمانی اعمال میں ہی ظاہر ہونی چاہیے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔